بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویلکم ٹو مائی چینل جے کے انالیسس کے پروگرام فائنل اوپینین میں آج ہم اپنے ریگولر ہم اور ریاست کے جو سلسلہ پروگراموں کا چل رہا ہے اس کی ایپیسوڈ 4 کی بجائے ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ 4 کرتے ہیں ان غریب اور نہایت قسم کرسی کے عالم میں ملک سے روزی روٹی کی خاطر جانے والے پاکستانیوں کے جو 300 سے زیادہ پاکستانی یونان کے قریب ایک سمندر میں ڈوب کر یا بحق یا شہید ہو گئے ہیں. اب یہ ذرا غور کیجئے اس پہ کہ ہمارے ملک سے لوگ 40 لاکھ روپے دے کے یہاں سے پیدل ایران سے شام، پھر وہاں سے لیبیا سے پھر ٹرکی، پھر اس کے بعد یونان اور اس کے بعد اٹلی، اور اس طرح سال دو سال میں جا کے کہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. اکثریت یہی ہوتے ہیں کہ یا تو کوسٹ گارڈ یا جو بارڈر فورسز ہوتی ہے وہ ان کو مار دیتے ہیں، یا سمندر اور کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں، جس طرح حالیہ واقعہ 2-3 دن پہلے کا ہوا ہے. اور اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہم کہلاتے ہیں اور دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، لیکن ہم ان چھوٹے ممالک جیسے نیوزی لینڈ کی آبادی 28-30 لاکھ ہے، کسی ملک کی آبادی 50 لاکھ ہے، کسی کی 1.5 کروڑ ہے، آسٹریلیا ہو گیا، اٹلی ہو گیا، فرانس ہو گیا. ہم جن کے پاس اکثریت کے پاس کوئی فوج نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اب ایسی ایٹمی قوت کو آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس 10-12 لاکھ کی فوج ہو، آپ ایٹمی قوت کے حامل ہو، لیکن آپ ملک سے جان پر کھیل کر 40 لاکھ روپے دے کر 28 لاکھ آبادی والے ملک میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. لیکن ہم صرف ڈٹے ہوئے ہیں اور کہ ہماری اتنی بڑی فوج ہے، ہم ایٹمی قوت ہے، ٹی وی پہ ترانے اور قومی نغمے گا کر اور اپنی خبریں بنا کر ہم اس کو عوام پر ٹوستے ہیں کہ بس آپ کی بھی یہ سوچ ہے. وہ 24-25 کروڑ لوگ بیچارے مجبور ہیں. جبکہ آپ ان سے پوچھیں تو جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، ان کا یہ حال ہے کہ اگر آپ 24 کروڑ میں ریفرینڈم کرائیں تو یہاں پہ یہ جو حکمران طبقہ ہے جو آلریڈی باہر آباد ہے، یعنی ایلیٹ طبقہ جو ہے، جس میں میں نے اپنے آج سے 2 سال پہلے پروگرام میں ایک پروگرام کیا تھا، آپ ضرور دیکھیں، پاکستان اے کلب آف 7، یعنی اس میں نے 6-7-8 ایلیٹ کلاسز بتائی تھی کہ یہ اس ملک کو چوس رہے ہیں، اس کے خون کو. تو اگر آپ ریفرینڈم کرا لیں تو شاید ہی یہی لوگ جو اس کو ملک کو چوس رہے ہیں، ان چند 100 یا 1000 کے علاوہ باقی 24 کروڑ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ حالت ہے. لیکن ہماری کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی ہے. اب ایک مثال لے لیں، یونان جس کے ساحل یا اس کے قریب سمندر میں یہ جہاز تباہ ہو گیا، جس میں
ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 750 لوگ سوار تھے اور سنا ہے کہ 650 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں. اس میں مور دین 300 پاکستانی کنفرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ 400 تک ہو سکتی ہے جو شہید ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں سمندر میں. یونان نے اسی وقت اپنے ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا اور باقیوں کو جو بچے ہوئے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، بلایا، ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر آنر کیا. ہمارے ملک میں کوئی جب یونان کو دیکھا چوتھے 5ویں روز جو ہے نا، اب کل 1 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے جو حکومت کر رہا ہے، ان کو اپنے 24 کروڑ عوام سے کتنی دلچسپی ہے. 0/0/0. صرف ان کا مقصد، ان کا استحصال، ان کی جو محنت اور سروسز ہے اس کی ڈالروں میں انکیشمنٹ اور اس کو باہر لے جا کر ان پہ عیاشیاں کرنا. دبئی، امریکہ، انگلینڈ، وہاں پہ اپنے اولادوں کو جائیدادیں دلا کر اچھی یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھا کر، اور اتنی دولت ہے کہ بعد میں ساری دولت فلپائن کے مارکوس کی طرح اور یوگنڈا کے ایدی امین کی طرح یہ ادھر ہی انگریزوں کے پاس ہی رہ جائے گی، کیونکہ اتنی دولت یہ لے جا چکے ہیں، لے جاتے ہیں اور ہیں کہ وہ اس کا کوئی ان کے وارثوں کو بھی پتہ نہیں ہے. انہیں اتنی زیادہ دولت ہے جیسے ایک سمندر ہے، اور فائنل میں وہ ان بینکوں میں وہ پراپرٹیز میں جو رہ رہے وہ ان کے مرنے کے بعد وہ ادھر ہی رہ جائے گی، وہ دولت رہ جائے گی، اور وہ جو محلات وغیرہ ہے. لہذا یہ ہمارے سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کم از کم ایک مشترکہ آواز اٹھائے کہ ہم نے یہ ریاست اس لیے بنایا تھا جس میں ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. یعنی مہذب طریقے سے آپ اس ملک سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو، جا بھی نہیں سکتے ہو. آپ کو کشتیوں میں اپنی جان کے اوپر 100% کھیل کر بھاگنا پڑے گا، اور بھاگنے کے لیے بھی آپ کو 40-50 لاکھ روپے غریب کو دینا پڑے گا. جبکہ یہی عمرا، ان کے پاس سارے ممالک نے ان کے یہ نمائندے ہیں، ایجنٹس ہیں یا دلال ہیں، ان کے ملٹیپل ویزے اور ان کے پاس نیشنلٹی ہے دنیا کے کئی ممالک کے، اور یہ آرام سے اپنے جیٹس میں اور جہازوں میں آتے جاتے ہیں. اور غریب ملک اور غریب بیچارے جو لوگ ہیں وہ لیگل طریقے سے ایئرپورٹ سے نہ ان کو وہ ممالک آنے دیتے ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، یعنی مغرب کے جو ممالک ہیں، اور نہ یہ جانے دیتے ہیں. تو یہ ایک ملی بھگت ہے جس کو سامراجی استحصالی طبقہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح پچھلے 75 سال سے جاری ہے، اور اللہ کرے کہ اس کا بہت جلدی اختتام ہو. لیکن اختتام اس کا تب ہوگا جب اس کے لیے عوام کھڑے ہوں گے اور وہ ان سے حقوق چھینیں گے اور اپنے حقوق مانگیں گے پرامن طریقے سے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ حقوق مانگنا اور اپنے آواز کے لیے کھڑے ہونا بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، اور ایسی آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے. اور یہ سارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ میرے چینل پہ آپ یہ لکھ کر کلک کریں کلب آف 7، پاکستان کلب آف 7، وہ دیکھ لیں تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا. اور ہمارے کم بیش سارے جو کم از کم سوچنے والے دانشور ہیں وہ اس پر متفق ہے جو میں نے کلب آف 7 میں کہا تھا کہ پاکستان ان 6-7-8 طبقوں کا
ایک آماجگاہ بنا ہوا ہے، تو اس میں مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان سب کا آپس میں اتفاق ہے۔ لہٰذا اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام ایپیسوڈ 4 میں ہم اور ریاست کے موضوع پر ایک دلچسپ پروگرام کریں گے، تو انتظار کیجیے اس کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔